عزیزان طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود راہ تصوف میں کافی ایسی اصطلاحات ہیں جس کے علم کی طالب حق کو سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے اس پر گفتگو کریں۔ اور میں جو انشاءاللہ تعالی آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لاڑکانہ جو درویش کی رب الخیر اس میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وحی کیا ہے اور وحی کی کتنی اقسام۔ کافی جو طالب حق ہیں، جو صوفی کہلاتے ہیں، ان کی زبان سے کافی ایسی اصطلاحات ہمیں سننے میں آتی ہیں جو ایتھنٹک نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ وحی کیا ہے اور الہام اور وحی پر ہم نے گفتگو کر لی، تھوڑی سی آج پہ ملا جلا کے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ وحی کے سوا گفتگو نہیں کرتا۔ اب اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یا تو علم حاصل ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم حاصل ہوتا ہے، یا کوئی خبر ملتی ہے۔ تینوں چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز تو ہے نہیں، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں علم ملے گا، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر ملے گی کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا کشف ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان ہی ریسیو کرتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ انسان ریسیو کرنے والا کبھی ولی ہوتا ہے اور کبھی نبی ہوتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی چن لیا، یہاں یہ سمجھ لیں کہ نبی اپنی محنت سے نہیں بنتا، کبھی بھی عطا الہی سے بنتا ہے۔ اب بنتا وہی ہے ولی، نبی وہی منتخب ہوتا ہے جو پہلے ولی ہوتا ہے۔ یعنی نبی میں دو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک تو وہ ولی بھی ہوتا ہے، تبھی تو وہ نبی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے۔ اگر ولی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی نہیں چنے گا۔ یعنی ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر کبھی کبھی گمراہ صوفی اور باتیں کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ولی کا شان ہے، نبی کم ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، بکواس ہے ساری۔ تو ہر نبی ولی ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ اور ولی کیا ہے اس پر بھی ہم نے گفتگو کر لی ہے، آپ اس موضوع کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہمیں علم ریسیو ہوگا، یا خبر ریسیو ہوگی، یا پھر حکم ریسیو ہوگا۔ اگر نبی کو وسیلے کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے علم ملے، یا حکم ملے، یا خبر ملے، تینوں میں سے جو کچھ بھی ملے وہ کہلاتی ہے وحی مطلوع۔ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، منتخب بندے کو، یا حکم ملے گا، یا علم ملے گا، یا خبر ملے گی۔ تینوں میں سے جو بھی چیز اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے ریسیو ہو تو اس کو وحی کہتے ہیں، اور یہ خاصہ صرف اور صرف نبی کا ہے، اس میں ولی کو نہیں ہے۔ ولی کے لیے یہ بات نہیں ہے، اس کی بات چل نہیں رہی، ابھی آگے چلے گی۔ تو اگر جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے ہم نبی کو کوئی چیز ریسیو ہوئی تو اس کو کہیں گے وحی مطلوع، وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور اگر اس نبی، اس بندہ خاص، اس چنے ہوئے نبی کو، وہ انسان کو علم ملے، حکم ملے، یا خبر ملے بغیر وسیلے کے، اس میں وسیلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نہ ہو، تو وہ کہلائے گا وحی غیر مطلوع۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔
اور اگر القا ہو ولی کو تو وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم الہام کہیں گے۔ اس پر ہم نے گفتگو پہلے کر لی ہے۔ تو وہی صرف اور صرف نبی کا خاصہ ہے، ولی کو کبھی بھی وہی نہیں ہوتا۔ جاہل صوفی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے وہی ہوئی ہے، بکواس کرتے ہیں، غلط ہے، وہی صرف نبی کا خاصہ ہے۔ اور نبی کے اندر ہمارے بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پہلے ولی ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور نبوت کا دروازہ جو ہے، نبوت کا منصب کسی بھی کسب کا سبب نہیں ہے، یعنی کسب کے سبب وہ نبی نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزازاً عطائی طریقے سے چن لیا ہے۔ تو وہی جو ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے، اور الہام جو ہے ولایت کا خاصہ ہے۔